حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی بنو عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مصروف رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے ابوبکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مصروف ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے تکبیر کہی، لوگوں نے بھی تکبیر کہہ دی۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لے آئے اور پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کے دوران ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو انہوں نے توجہ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور الٹے قدموں پیچھے آ گئے اور صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، جب نماز کے دوران تمہیں کوئی ضرورت پیش آئی تو تم نے تالیاں بجانی کیوں شروع کر دی؟ تالیاں بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔ جس شخص کو نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اے ابوبکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا تو تم نے لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ابن ابی قحافہ کی یہ اوقات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔